بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کے اندر جلدی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کریں، اور جب میت کو غسل دے دیا جائے تو اس کو فوراً قبر کے حوالے کیا جائے، اور تیسرا جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی فوراً کی جائے۔ لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے لیے فی الفور شادی کا حکم ہے، اور لڑکا جوان ہو جائے تو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے، یعنی بیوی کے اخراجات، رہائش، سکنا، نان و نفقہ اٹھانے کی اس کے اندر سکت ہے، طاقت ہے، تو وہ نکاح کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی خواہش نفس جو ہے وہ قابو میں رہتی ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان تمام قسم کی برائیاں جو انسان کی آنکھوں سے شروع ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں، اسے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نکاح کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب نکاح جو میاں بیوی کے درمیان تسکین کا ایک باعث ہے، اور ایک ایسا شرعی معاہدہ ہے جس کو حد الوسع توڑنے کی کوشش انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کو اگر کوئی الفاظ ناپسندیدہ ہیں تو وہ طلاق کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طلاق ہے وہ اللہ کو حلال چیزوں میں سے ناپسند ہے حلال، طلاق دینا حلال عمل ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم 2020 سے لے کر اب تک کا سروے کریں تو 2020 سے پہلے طلاق کی وہ ریشو نہیں تھی جو پاکستان میں اس وقت یا اسلامی ممالک میں اس وقت جو طلاق کی ریشو ہو چکی ہے۔ جو ریسنٹلی سروے ہوا، 60% طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے۔ ہم نے ان چیزوں پر قابو پانا ہے جن چیزوں سے طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ خواتین بھی طلاق کا تقاضا کر رہی ہیں، اور مرد بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نکال کر وہ معاہدہ جس کو بڑا سوچ سمجھ کے 2 خاندانوں نے مل بیٹھ کے طے کیا تھا، وہ معاہدے کو چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا کورٹ کچہری کے چکر لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ طلاق کے مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اور خواتین دیدہ دلیری کے ساتھ خلا لے رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر مرد کو بغیر سوچے سمجھے طلاق دینے سے روکا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی اس پر جو ہے وہ بطور دلیل اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا ہم قرآن کی آیت کو لے سکتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو بھی سمجھایا، اور حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق لیتی ہے، بغیر کسی مجبوری کے، ایک تو چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر ہو جاتی ہیں، چپکلش ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بندہ وہ معاہدہ جو شرعی معاہدہ نکاح کا ہوا تو اس کو بندہ توڑ دے اور ختم کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر کسی مجبوری کے عورت طلاق لیتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتی۔ تو شریعت مطہرہ نے جس کو جوڑ دیا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس نکاح کو قائم رکھا جائے۔ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو انالیسس کیا جائے کہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ وہ عدم برداشت ہے، خاوند کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی۔
دونوں میں سے کوئی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر بیوی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو خامند اس کو معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ مرد کی عادت کیا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ ہر کام کروانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا آرڈر سب پہ بھاری ہے، جو میں نے کہہ دیا وہی ہونا چاہیے۔ اس پر اس کے احساسات کچلے جا رہے ہیں تو کچلے جائیں، اس پہ کسی کی خواہشات کا قتل ہو رہا ہے تو ہو جائے، کسی کی عزت نفس کا جنازہ نکل رہا ہے تو نکل جائے، لیکن اس نے اپنی بات منوا کے چھوڑنی ہے۔ تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار برداشت کی جائے گی، 2 بار کی جائے گی، 3 بار کی جائے گی۔ جب ایک طرف سے برداشت کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کو دبایا جا رہا ہے تو پھر جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا جس جگہ پہ آ کے رکتے ہیں وہ خلا کا تقاضا ہوتا ہے یا طلاق دی جاتی ہے۔ اس لیے دونوں جانبین سے عدم برداشت، اگر ہم دیکھیں خانگی زندگی سے لے کر ریاستی معاملات تک عدم برداشت ہے ہی نہیں۔ کوئی روڈ پہ نکلا ہے تو اس کے اندر برداشت نہیں ہے، گاڑی لگ گئی ہے یا کسی کے اوپر کوئی چلتی ہوئی گاڑی نے کیچڑ پھینک دی ہے، گالی گلوچ شروع ہو گیا، کسی کی گاڑی اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے تو ایک دوسرے سے گالی گلوچ اتنا ہے کہ قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، برداشت نہیں ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ وہ میاں بیوی کی زندگی کے اندر اس جوائنٹ فیملی میں رہنے والے دیور، جیٹھ، نند، ساس سسر، ان کی بلا ضرورت مداخلت جو ہوتی ہے وہ دونوں میاں بیوی کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ چونکہ پرائیویسی ہر آنے والی عورت کی خواہش بھی ہوتی ہے اور حق بھی ہوتا ہے۔ جب اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے علیحدہ ہونے کا۔ خامند اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ اس کے اتنی ہمت اور سکت ہوتی ہے، وہ لڑکی بالآخر کیا کرتی ہے؟ وہ طلاق کا تقاضا کر دیتی ہے۔ تو جوائنٹ فیملی میں رہنا اور رہ کر عدم برداشت کا نہ ہونا یہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہے طلاق کی ایک بڑی ریشو کی، چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ شادی بھی آج کل لو میرج ہوتی ہے۔ لو میرج میں انسان وہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا جو ہمارے بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے قرب و جوار کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، دور اندیشی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لو میرج ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ظاہری حسن پہ ٹکا ہوتا ہے بندہ، اس کو حقیقت سے وہ مبرہ ہوتا ہے، حقیقت سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ اس کو اس کے آنے والے فوائد کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی آنے والے نقصانات کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب شادی کے چند سال گزرتے ہیں وہ چیزیں جو اس نے خواب و خیالات تخیلات میں سوچی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتی، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وہ طلاق کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اصل میں ہم نے جو شریعت مطہرہ سے جب ہم ٹوٹتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نقصانات ہی نقصانات ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان شادی کر رہا ہوتا ہے اس کی پریفرنس میں ظاہری حسن ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے ظاہری حسن کا بھی لیول ہونا چاہیے۔ پھر وہ جو اس کی پریفرنس میں چیزیں ہیں وہ مال و دولت ہے۔ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جہاں پر آپ رشتے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اسلام کو نہیں دیکھ رہا لڑکا مذہبی ہے کہ نہیں، لڑکی مذہبی ہے کہ نہیں، صرف ظاہراً دولت کو دیکھ کر پوری زندگی گزارنے کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھا نہیں جا رہا، جس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ اس کو سر فہرست دیکھا جا رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اسلام سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے طلاق کی ریشو جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کو روکنا ہوگا اور اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ممبر اور محراب سے یہ آواز نکالنی ہوگی۔ چونکہ مسجد کے اندر مرد حضرات آ رہے ہیں، مرد حضرات کو یہ بات سمجھانا ہوگی کہ عدم برداشت سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے۔ پھر طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک حسن ہے شریعت کے اندر۔ ایک طلاق دیں اور پھر ویٹ کریں، ایک طلاق دے کر انتظار کریں، اور بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ خامند کے گھر میں سٹے کرے۔ ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لڑکی پہلے میکے چلی جاتی ہے، طلاق بعد میں روانہ کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر تو چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو شریعت اسلامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طلاق دو اور ویٹ کرو۔ عین ممکن ہے جب گھر کے اندر تمہاری بیوی رہ رہی ہوگی، آتے جاتے نظریں ملیں گی، آتے جاتے عین ممکن ہے بیوی ایکسکیوز کر لے، عین ممکن ہے خامند ایکسکیوز کر لے، تو دونوں کی دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی اسی ٹریک پر پھر چلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب ایک دفعہ ہی ہم نے طلاقیں دے دی ہیں اور بیوی کو پہلے بھیج دیا، طلاقیں پیچھے فارورڈ ہو رہی ہیں، تو پھر تو صلح کا چانس ہی نہیں ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے اگر تمہاری
بیوی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے، خامند کی بیوی سے ناراضگی ہو گئی ہے، تو بستر علیحدہ کر دیں، پہلے اس کو سمجھائیں، خوب سمجھائیں، خوب سمجھانے کے بعد پھر بستر کی علیحدگی ہے۔ بستر کی علیحدگی کے بعد بھی اگر سچویشن ویسی ہی ہے تو پھر ہلکی پھلکی سرزنش ہے، اس کے بعد بھی اگر سچویشن ایز اٹ از ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہے، ایک طلاق دیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے، پھر ثالث کو آنے کا حکم دیا گیا، ثالث درمیان میں آئے اور جان بین میں کیا کروائے، صلح کروانے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں پر آج میرے معاشرے کا ناصور ہے کہ ثالث بھی صلح کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہاں پر پارٹی بازی ہو جاتی ہے، وہ لڑکی کی طرف سے بات کر رہا ہے، وہ لڑکے کی طرف سے بات کر رہا ہے، لیکن جو بات کرنی چاہیے تھی صلح صفائی کی وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو اس طلاق کی ریشو کو کم کرنے کے لیے مسجد کے ممبر و محراب کے وارث عالم سے لے کر ایک پنچایت کے جو پنچ ہوتا ہے وہاں تک، اور تھانے کے ایک جو انسپیکٹر ہے اسے، اور جج اور وکیل، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو۔ جب کسی وکیل کے پاس کوئی کیس جائے اسے کہ بھائی کوشش کریں پیچ اپ ہو جائے، پنچ کے پاس کوئی مسئلہ جائے اسے کوشش کریں کہ پیچ اپ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا